تزادستان جو ہے وہاں سے نکل کر چودھری لکھاری وڑائچ صاحب کے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی، ہاتھیوں کے ہاتھ سے بھی ہوتی ہوئی، اب ہم جیسی چونٹیوں کی ہاتھ میں آ چکی ہے۔ اور یہ کتاب جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے، اس کے بعد چونٹیوں کی بے بسی کے اوپر بھی ایک کتاب ہے۔ تو چودھری لکھاری وڑائچ صاحب جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ اس دور کی ہے جس دور میں لکھنا مشکل تھا مگر لکھنا لازم تھا۔ سہیل وڑائچ صاحب کی کتاب 2020 سے 2023 کے جو واقعات ہیں، اس میں تمام واقعات اس کے اندر ہیں۔ مجھے ابھی دیکھنے کا موقع ملا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ وڑائچ صاحب کو پاپ کارن کے ساتھ میں ایک کافی کا مگ لے کے پڑھا ہے، اور میں ان کا کالم بہت انجوائے کرتی ہوں۔ یہ سارے کالمز اس کے اندر ہیں، اور اس کی اہمیت یوں بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ جس دور میں ہمیں حقائق دیکھنے ہوتے ہیں، اس میں تخیل کی دنیا سے حقائق کو لانا ایک بہت بڑا فن ہے، اور ہم نے یہ سہیل وڑائچ صاحب کے ہاں ہی دیکھا، ان سے ہی سیکھا کہ مشکل حالات میں اپنی بات کو کہنا کیسے ہے، لکھنا کیسے ہے، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو تخیل کی دنیا سے حقائق کی دنیا میں کیسے لانا ہے۔ تو وڑائچ صاحب، آپ کی یہ کتاب اب ہمارے ہاتھوں میں آ چکی ہے، بہت شکریہ۔ اس کو میں نے جتنا پڑھا، اس میں بہت سے ابھی بات بھی کریں گے، اس میں بہت سارے موضوعات ایسے ہیں جن کو کہ چھیڑتے ہوئے شاید اس دور میں لوگوں کو بہت مشکل تھی، اب کہنا بہت آسان ہے، اور ظاہر ہے کہ اب بھی آپ لکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کتاب ہے، یہ کالمز ہیں 2020 سے اب تک کے، اور ہاتھیوں کی لڑائی ہے۔ تو ہاتھی سر کون تھے آپ کے خیال میں، اور وہ ہاتھی ابھی بھی موجود؟ ہاتھی ہے وہ دوسرے ہاتھیوں کو مار دیتا ہے، تو عدلیہ کا ہاتھی مارا جا چکا یا زخمی ہو چکا، ٹھیک ہے، اور پارلیمنٹ کا جو ہاتھی تھا وہ بھی بالکل ٹیم ہو کے بڑے ہاتھی کا چمچہ بن چکا۔ تو ماشاءاللہ اس وقت ایک بڑے ہاتھی کی فرما روائی ہے، اور ہم چونکہ شروع سے ہی خوش آمدی اور تابعدار رہے ہیں، ہم بھی تابعدار ہیں، آپ بھی تابعدار ہیں، ملک چل رہا ہے۔ بالکل۔ اب مظہر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، ایک تو ظاہر ہے کہ بڑی خوبصورتی سے سہیل وڑائچ صاحب تزادستان لکھ دیتے ہیں، جس کے اندر آپ ظاہر ہے کچھ بھی لکھ لیں، کل کو آپ بچ جائیں گے کہ مطلب ظاہر ہے ان کے ہاتھ جو تلمیحات ہیں یا تشبیہات ہیں تو بڑی یونیک ہے وہ، اور پڑھنے والوں کے لیے بہت دلچسپ بھی ہیں۔ لیکن اب اس میں جو ہاتھیوں کی لڑائی ہے، بہت سارے اداروں کی بات کی ہے ابھی وڑائچ صاحب نے، عدلیہ ہے، پارلیمان ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اشارہ ہوگا، ایک اور سیاسی ہاتھی بھی ہے ان کی طرف بھی اشارہ ہوگا، لیکن اس میں میڈیا بھی ہاتھی ہے۔ میڈیا کا کیا حال ہے، ذرا ان کے اوپر بھی تھوڑا سا ہم مرثیہ کریں۔ دیکھیے، جب سہیل وڑائچ صاحب نے یہ جو ٹرم یوز کی ہے اس کتاب کا، اگر آپ کور دیکھیں تو اس میں ایک ہی ہاتھی کی نشاندہی کی ہے انہوں نے، اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اب کب تک کتاب کب ضبط ہوگی کیونکہ وہ جو نشان انہوں نے بنایا ہے وہ اسی بڑے ہاتھی کا نشان بنایا ہے، اور دوسری طرف انہوں نے کچھ نہیں لکھا۔ جو ہاتھیوں کی ٹرم تھی وہ جہاں تک مجھے یاد ہے سب سے پہلے بھٹو نے یوز کی تھی وائٹ ایلیفینٹ، اور وہ خاص طور پہ ان کی غالباً 16 اپریل 1977 کی پارلیمنٹ کی اسپیچ تھی جس میں انہوں نے امریکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ دیکھیے، میں سہیل وڑائچ صاحب کو بہت عرصے سے، بہت سالوں سے پڑھ رہا ہوں، کچھ کالم نویس، اور ان کا جو پہلے ہی انہوں نے وہ لکھا ہے کہ صحافی ایسے کیوں ہوتے ہیں۔ طلبہ یونین پر پابندی کے بعد بالکل ایک سائڈ ہو گیا تھا، اس کو ایک پولیٹیکل ایک پولیٹکس کا انٹرسٹ تو ڈیولپ ہوا، وہ کم سے کم پولنگ اسٹیشن تک تو پہنچا، اس کے فیصلے سے آپ ایگری کریں ڈس ایگری کریں، لیکن کہیں نہ کہیں اب یہ میرا آپ کا ہم سب کا کام ہے کہ اس کو پولیٹیکل ڈائریکشن دی جائے، نہ یہ کہ اس کو ریجیکٹ کیا جائے۔ آپ ریجیکٹ کریں گے تو آپ اس کو کہاں لے جا رہے ہیں، یا تو وہ فنڈامنٹلزم کی طرف چلا جائے گا یا تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف جائے گا۔ کیا ہم نے جگتو فرنٹ پر پابندی سے نہیں سیکھا؟ کیا ہم نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا کے نہیں سیکھا؟ کیا ہم نے مختلف جو سیاسی تنظیمیں ہیں،
سیاسی تنظیموں پر، سیاسی شعور پر اگر آپ پابندی لگا دیں گے جی تو آپ اس ملک میں صرف انتہا پسندی کو فروغ دیں گے۔ بالکل بالکل۔ اچھا مجھے میں ہمیشہ امید رکھوں، اور امید یہی ہے کہ بالآخر ہم کوئی خدا کے مسترد کردہ لوگ نہیں ہیں، کبھی ہم پر بھی خدا کی رحمت کی بارش ہوگی، اور یہاں پاکستان میں بھی ایک پرامن فلاحی معاشرہ، جمہوری معاشرہ ضرور بنے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی امید کی بات ہے، بہت کم لوگ ہیں جو کہ نا امیدی میں سے امیدی ڈھونڈتے ہیں، اور بالکل اور ایسے کم لوگ ہیں جو کہ سچ کو پابستہ حالات بناتے ہیں۔ سچ جو ہے وہ پابستہ حالات نہیں ہوتا، سچ کی اپنی ڈگر ہوتی ہے، سچ کی اپنی پرواز ہوتی ہے، سچ کا اپنا راستہ ہوتا ہے۔ اس راستے پہ چلنے والے غیر مقبول ہو سکتے ہیں، اس راستے پہ چلنے والے کم ہو سکتے ہیں، تعداد میں قلیل ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یقین کیجئے کہ تاریخ کی کٹہرے میں وہ سب سے زیادہ رونما ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ جی جی آپ بھی کہیں، میں بھی کہنے لگا۔ لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرحات بنے منصور بنے، واہ، لازم تو نہیں ہے ہر کوئی فرحات بنے منصور بنے، البتہ اتنا لازم ہے جس راہ کو بھی وہ سچ جانے، بس ایک اسی کا ہو کے رہے۔ میں بھی آخر میں کہہ دوں کہ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا، جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا۔ وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی ریت ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ بہت شکریہ۔